اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ سامعین محترم، ایک بار پھر اس وقت پورے پاکستان میں ہمارا ماحول سوگوار ہے۔ بروز جمعہ اسلام آباد جامع مسجد خدیجہ الکبریٰ میں ایک دفعہ پھر ظالموں نے ظلم و بربریت کا انتہا کر کے ایک دفعہ پھر کربلا کی اس عظیم سانحے کے یاد کو تازہ کیا۔ انتہائی افسوس ہے، بڑے بڑے قیمتیں جانیں چلے گئے ہیں اور کافی تعداد میں زخمی ہے۔ بڑے بڑے کئی لوگوں کے لخت جگر چلے گئے ہیں، ان کے کوئی اور والی وارث نہیں ہے، کسی باپ کا ایک بیٹا تھا چلا گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سلسلہ چلتے رہنا ہے، یہ رکنا نہیں ہے۔ انتظامیہ بھی 2-3 دن کے لیے، مقامی انتظامیہ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، انتظامیہ، بڑے چھوٹے جو ایجنسیاں ہیں وہ 2-3 دن کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی 2-3 دن کے لیے شہادت شہادت شہادت، اس کے بعد ہم بھی سو جاتے ہیں۔ یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ، سب سے پہلے دنیا میں جو مقتول ہے جناب حابیل ہے، سب سے پہلے جو قاتل ہے وہ قابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ سکے بھائی تھے، آدم بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ، ماں بھی زندہ، ابھی دونوں جوان ہیں، کوئی جائیداد کی خاطر نہیں۔ قابیل نے حابیل کو کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اندر عداوت اور بغض دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کہا ایک جو حابیل تھا، نیک خصلت اور صاحب عقل، صاحب فکر، اچھے سوچ کے مالک، اچھے کردار کا مالک، ماں باپ کے نزدیک بھی معزز تھا، پیار زیادہ کرتا تھا، ماں باپ قابل سے زیادہ یعنی حابیل سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ اللہ کے نزدیک بھی جو مقتول تھا زیادہ محبوب، ماں باپ کے نزدیک زیادہ محبوب، تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھا حابیل۔ اچھا بندہ، تابعدار، اچھے خیال، اچھے فکر، اچھے سوچ کا مالک۔ جو قابیل تھا بد خصلت، خر دماغ، بے وقوف، یعنی کم فہم اور متکبر، حاسد، یعنی تمام برائی، جو برے صفتوں کا مجموعہ تھا قابیل، اچھے صفتوں کا مجموعہ تھا جناب حابیل۔ اکثر کہتے تھے، آپس میں لڑتے تھے کہ حابیل نے کہا بھائی میں افضل ہوں، قابل کہتا تھا نہیں میں افضل ہوں۔ چلو دونوں نے قربانی دینے کے لیے، اس دور میں جب قربانی دیتے تھے تو پہاڑوں پر، جانور پہاڑوں میں رکھتے تھے، رات کو آسمانی بجلی گر کے اگر جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے تو سمجھ جاتا تھا اس کی قربانی قبول ہے، اگر جانور محفوظ ہوتا تھا تو سمجھ جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ دونوں نے قربانی رکھا پہاڑ کے اوپر، ایک کی قربانی کو اللہ نے جو اچھا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیا، مقتول جو تھا، شہید جو تھا، جو نیک خصلتوں کا اچھا بندہ جو تھا، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جو متکبر تھا، ستمگر تھا، جو برے خیالات تھا، یعنی حسد کرنے والا، اکڑ والا بندہ، بد کردار بندہ، غلط بندہ، غلط سوچ کا جو مالک تھا، اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا۔
تو قابل نے کہا، قابل نے حابل کو دھمکی دیتے ہوئے قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا، قتل کروں گا۔ تو حابل نے فوراً جواب میں کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور جو مقتول جو تھا اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے نبی حضرت آدم کے نگاہ میں، اماں حوا کی نگاہ میں اچھا تھا۔ جو قاتل تھا وہ انتہائی بد خصلت اور غلط آدمی تھا۔ یہی قتل کا سلسلہ حابیل اور قابل سے لے کر ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور یہ قیامت تک امام کے ظہور تک چلتے رہنا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب واقعہ رونما ہوتا ہے ہم لوگ تھوڑا سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی جلوس نکالتے ہیں، شہادت 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 شہادت، اگلے دن پھر ہم سو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اتفاق کے لیے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے منگت سے منگیا مولویوں کو بلاتے ہیں، ذاکرین کو بلاتے ہیں، ایک ایک بندے کو لاکھوں کے تعداد پیسے دیتے ہیں، بارے بارے رقم فیس ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اتفاق کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ قصر بطول میں، نہ سجادیہ میں، نہ یہاں شاہ خراسان میں، کسی بھی امام بارگاہ میں۔ سرکاری بیچارے ایک پولیس والا ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندر کون گیا کون آیا، کسی کو کوئی۔ مجموعی طور پر ہمارا، ہم فکری طور پر، عملی طور پر ہم مفلوج ہو چکے ہیں، ہمارے اندر روح ختم ہو چکے ہیں، ہم زندہ لاش، زندہ لاش، زندہ قوم نہیں ہے اس وقت، زندہ لاش ہے۔ آج سے چند سال قبل ہم نے مشاورت سے دوستوں کے یوم القدس کے جلوس نکالنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ میں لوگوں کے پستی، فکری پستی، لوگوں کی غفلت، لوگوں کی سستی، عدم اتفاق کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے کہا چلو کل یوم القدس کے جلوس سے انشاءاللہ ہم جلوس، ایک جگہ ہم نے میٹنگ کیا، کافی سارے دوست بیٹھے تھے، آپ تو انشاءاللہ جلوس نکالیں گے جی، یوم القدس کا جو جلوس۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جلوس ختم، یعنی میٹنگ ختم ہونے کے بعد چند لوگوں نے کہا نہیں ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے۔ بھئی کیوں؟ یہ فقط عالمی سامراج کے خلاف ہے، شیطانی قوتوں کے خلاف ہے، غلط فکر غلط سوچ والوں کے خلاف ہے، دنیا بھر میں جو استعمار ہے ان کے خلاف ہے، مظلومین، محرومین، مستضعفین کے حمایت میں ہے۔ نہیں ہم جلوس نہیں نکالنے دیں گے۔ ایک بندہ کہتا ہے ہمارے میں سے نے کہا نہیں ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ نے روکنا نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے جلوس نکالا، جا کے ہم جوگی چوک پہنچے، آگے ہم نے 15 چوک تک جانا تھا۔ جوگی چوک سے گیرہ پا کے مجھے وہاں سے 2-4 نوجوانوں نے واپس لے آیا، اور کسی نے نہیں بولا، لوگوں کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہمارے اندر کوئی دم شم غم نہیں ہے۔ مولانا امیر صاحب میرے خیال تشریف فرما ہے، اچھا جملہ کہا، یہ اکثر ہم کہا کرتے ہیں، یہ سب کچھ عدم تربیت کی وجہ سے ہے۔ سامعین محترم، تربیت نہیں ہے۔ ہم صرف ایک رسمی، چاہے ہمارے شیعہ علماء کونسل ہے، چاہے کوئی بھی امام بارگاہ اپنے من پسند کے مولوی کو بلا لیتے ہیں باہر، مقامی مولوی کے اگر بجلی کے بل دینے کے پیسہ نہیں ہے، مقروض ہے، پرواہ نہیں ہے، باہر سے فلان علامہ صاحب جی فلان عشرہ پڑھیں گے جی، خمسہ پڑھیں گے جی، یہ ثلاثہ پڑھیں گے جی، بس جب تک آپ مقامی اپنے مولانا حضرات کو مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ جوتے کھاتے رہیں گے۔ تربیت نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں تربیت کے حوالے سے۔ کل یہ واقعے میں گلگت بلتستان کے بھی کچھ افراد شامل تھے، کچھ زخمی بھی ہیں اور 2-3 بچے بھی تھے، اور پولیس انسپیکٹر بھی شامل تھا۔ جب ڈیڈ باڈی لے کر جگلوٹ سے آگے بلتستان کی طرف چل پڑے، راستے میں چھوٹے چھوٹے آبادی 3-4 آبادیاں تھے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں پورے اس چک کے آبادی کے لوگ اکٹھے ہو کر ان کے استقبال کر رہے تھے شہداء کے۔ انہوں نے بڑے
یعنی استقبال کیے ہیں پرجوش طور پر، اور جب وہ بلتستان کے حدود میں پہنچے ہیں، میرے خیال ایئرپورٹ سے لے کر بازار تک کم از کم 1000-2000 گاڑی تھے۔ ایک شہید کے لاش کو وصول کرنے کے لیے 1000-2000 گاڑی، اور اتنے ٹھنڈ، شدید ٹھنڈ کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا چاروں طرف پہاڑوں پہ برف، آپ نے دیکھا ہوگا برف ہے، اتنے ٹھنڈ کے باوجود اتنے بڑے جنازہ جامع مسجد میں، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، اتنا لوگوں کا جوش ہے، ولولہ ہے، یکجہتی ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، علماء کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں نہیں، اگر علماء کے بھی توہین ہو جائے، بےعزتی ہو جائے تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوا تو سائبال کے کسی بندے نے نہیں بولا، کسی نے بھی نہیں بولا، دروازہ بند کر دیا، پانی بند کر دیا، بجلی بند کر دیا، تو کسی نے نہیں بولا۔ میں نے خود ڈی سی صاحب کو فون کیا، اتفاق سے میرے پاس نمبر تھا، اور جمعے کے دن اتنے پورے سوشل میڈیا پہ، حالانکہ یہاں سائیوال میں کم از کم 100 بندے ان کو میں نے قرآن پڑھایا، میرے شاگرد موجود ہیں، لیکن لوگوں میں جرأت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ فکری طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر اس انداز میں پست ہوں گے تو یہ جو ہے نا ٹرمپ، مسٹر یاہو، نیتن یاہو، تو یہ بڑے لوگ ہیں جو ہم اپنے صفوں کے درمیان جو ٹرمپ ہے ہم اس کو پس نہیں کر سکتے۔ اپنے صفوں کے درمیان پاکستان میں جو ٹرمپ ہے، پاکستان میں جو یاہو ہے، ان کو آپ کمزور نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ بس عزیزان محترم، آپ اگر چاہتے ہیں اپنے آپ کو منظم کریں تو اپنی مقامی، میں یہ نہیں کہتا، میں نے پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کب ہے، یا سال 2 سال ہو سے دوسرے دنیا میں نہ ہو، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ کامیاب کیوں ہیں؟ بلتستان کے لوگ کامیاب کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے وہ مقامی علماء کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہم صرف جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا امیر، مولانا معصومی، آغا زدار جو ہے وہ مولانا فیض صاحب صرف جنازہ پڑھانے کے لیے ہے، قلخانی کے لیے بھی اس کو بلانے کو تیار نہیں ہے۔ قلخانی بھی باہر سے جی، چیلم باہر سے، صرف ختم اور جنازہ مولانا صاحب کریں گے، باقی مجلس جو فیس ہے، لین دین کا جب وقت ہوگا تو باہر سے، اکیلا جب استعمال کے بعد ہوگا تو مقامی مولانا۔ جب آپ کا یہ سوچ ہے تو ہم لتر کھاتے رہیں گے، لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مضبوط ہونا ہے تو اپنے مقامی علماء کو مضبوط کرو، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اپنے صفوں میں اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو۔ ایک ماتمی دستے نے 5 بچے دیے ہیں میرے سامنے، ایک ماتمی دستہ ہے، اس نے آگے 5 تقسیم در تقسیم۔ فکری طور پر ہم کھوکھلا ہو چکے ہیں، عملی طور پر ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، ذہنی طور پر ہم بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بیدار رہنے کے لیے اتحاد، اتفاق، یکجہتی، جذبہ ایمانی، اپنے عبادت خانے جو ہیں ان کو آباد کرو، اپنے مقامی عالم دین کو مضبوط کرو تو قوم مضبوط ہو جائیں گے۔ آخر میں تعزیت پیش کرتا ہوں اس عظیم سانحے کا، پوری ملت کو، پوری قوم کو۔ ہم سب غمزدہ ہیں 3 دن سے، میرے خیال ہر شیعہ پاکستان میں، پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں، تو خدا تعالیٰ جو مریض ہے یعنی زخمی ہے ہسپتالوں میں ان کو تندرستی دے، اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کو اتحاد اور اتفاقی کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔